تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ قدر حسنه وکماله۔ وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، سوئی چل رہی ہے اس کائنات میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے آخری چیز صحیح علم ہے۔ جسے وہ صحیح علم حاصل ہوگا وہ اس کائنات میں خود بھی صحیح زندگی گزارے گا، عافیت کے ساتھ رہے گا، سکون کے ساتھ رہے گا، عزت کے ساتھ رہے گا، قوت کے ساتھ رہے گا، الفتوں اور محبتوں کے درمیان رہے گا، اور نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا تمام ماحول جتنا بھی ہے وہ بعض اوقات مشرق و مغرب اور جنوب شمال کی آخری حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ سارا ماحول عافیت سے، عزت سے، قوت سے، راحت سے، سکون سے اور الفتوں اور محبتوں کی زندگی سے نوازا جائے گا۔ اس علم میں، جس علم کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، سب سے پہلا علم خالق کائنات کا ہے۔ خالق کائنات کا علم آدمی کو ہو کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، کیسا ہے۔ جس سے یہ صحیح علم نہیں آتا، جس کے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہے، وہ کائنات میں بھٹکتا ہی پھرے گا۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بڑا مالدار ہو، جتنا بڑا عہدیدار ہو، جتنا بڑا فرعون ہو، نمرود ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑے چھوٹے ہونے کا۔ جس کو اللہ جل جلالہ کا علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا ہے، وہ اس کائنات میں پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی محلے میں پہنچ جائے اور اس محلے میں پہنچ کر یا اس شہر میں پہنچ کر، کراچی کے شہر میں پہنچ گیا، اس نے کسی کے پاس جانا ہے کراچی میں، اور جب کراچی پہنچا ہے تو اسے بھول گیا، یا یہ ہے کہ اس کے پاس لکھا ہوا تھا وہ گم ہو گیا، پتہ گم ہو گیا، یا وہ بھول گیا کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے، اس کا نام بھی بھول گیا، اس کا پتہ بھی بھول گیا۔ مزید بڑا یہ ہوا بدقسمتی سے کہ جہاں یہ بھولا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو اس کا نام بھی بھول گیا، اس کی جو بھی تعارف اس کا تھا وہ سارا بھول گیا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔
اور مزید برآں یہ کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، جہاں سے آیا ہے وہ بھی بھول گیا۔ میں نے ایک حاجی کو، میرے خیال میں سن 47 یا 48 کی بات ہے، اس زمانے میں جب ابتدا میں گئے تھے حجاز، تو ایک حاجی صاحب کو بھولا ہوا دیکھا، پریشان تھا مجھے، میرا اس نے کندھا پکڑا، اس نے کہا جی مجھے میری جگہ پر پہنچاؤ۔ تو میں نے کہا کہاں ہے تمہاری جگہ؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں، میری جگہ کہاں ہے۔ اور میں نے کہا اس کا کوئی نام پتہ، معلم کا نام، محلے کا نام؟ انہوں نے کہا جی کچھ پتہ نہیں، نہ محلے کا نام معلوم ہے نہ معلم کا نام معلوم ہے۔ اور میں نے کہا تیرے پاس کوئی کاغذ واغذ ہو، اس کا معلم کا کارڈ وارڈ ہو، چپکا دیتے ہیں کبھی؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا تو رہتا کہاں ہے اس وقت، کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہاں رہتا ہوں، جہاں بیچارہ رہتا ہے وہی معلوم نہیں۔ اب بتاؤ اسے کون پہنچا ہے؟ اس سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ اللہ کی قسم جو اللہ کو نہیں جانتا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ یہ ملکوں کے تمام بادشاہ، تمام وزراء اور تمام صدر اور تمام جتنے بھی مخلوق رہنے والی ہیں، یہ اسی بنا پر دنیا میں پریشان ہے، اسی بنا پر دنیا میں پریشان ہے کہ نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، نہ یہ پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور نہ ان کو راستے پر لگانا آسان ہے۔ راستے پر لگانا آسان ہے۔ یہ ایک بات پھر بھول نہ جاؤں، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج ہو سکتا ہے بشرطے کہ ان ماننے والوں کو جن کو اللہ نے تھوڑا سا شعور دیا ہے راستہ دکھانے کا یا لوگوں کو راستے پر لگانے کا، وہ شعور سے کام لیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ اس کو یاد تھا۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس علاقے کے لوگ فلاں جگہ پر رہتے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گیا جہاں اس کے علاقے کے لوگ رہتے تھے۔ مقدر کی بات، اللہ نے مدد فرمائی۔ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کو شروع کرتا ہے تو بظاہر بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن آدمی کھٹ سے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک آدمی بھاگ پرلی طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ بھاگ گیا، کہنے کہ کہاں چلے گئے تھے تب؟ وہی اس کا پتہ تھا۔ مشکل کام ہے واقعی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسانیت کو یہ سمجھانا کہ تم کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن اگر محنت کرو خلوص کے ساتھ تو اللہ جل جلالہ ان کو بھی منزل پر پہنچاؤں گے، ان کی برکت سے تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ صورت نکل آئے گی، صورت کوئی مشکل نہیں ہوتی، اسباب بالکل نہیں ہوتے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا جائے اب اس کا۔ وہ بخاری شریف کی روایت، فاحشہ عورت ہے، شہر کو نکلی، راستے میں ایک کنواں آ گیا غیر آباد کنویں پر دیکھنے کے لیے سیاح کو ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، ہر اینٹ پتھر کو دیکھتا ہے، اس کا کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کنویں کو دیکھنے لگ گئی، اتنے میں ایک کتے نے آدمی شکل دیکھی تو کتا بھاگا ہوا آیا، زبان اس کی نکلی ہوئی، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ اس نے انسان سمجھ کر گردروا میں چکر لگانا شروع کی، اتنا شعور جانور میں بھی ہے۔ اس نے گردنوا میں چکر لگانے شروع کر دیے کہ یہ مجھے پانی پلائے، پانی کی جگہ ہے۔
اس نے جب دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے، لیکن وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں جس سے پانی نکالا جا سکے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پرانا کنواں ہے، پڑا ہوگا بے بات، لیکن اندر اس کے آیا اندر اس کے یہی آیا کہ مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے. کیا کرے؟ کوئی شکل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. جب اسباب نہ ہوں اور کوئی عمل آدمی کرنا چاہے، واقعی اندر سے اندر جذبہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر کرنے والے کی طرف رخ کر لے، تو اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے اور خود اسی کو سوچتی ہیں. اس کی دماغی صلاحیتیں اللہ بڑھا دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی. اس عورت نے پریشان ہو کر کہ اس کی مخلوق ہے، پانی کیسے پلاؤں، اپنے خالق کی طرف بھی. ہر ایک کو، چاہے کوئی مشرک بھی ہو، جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو خالق یاد آتا ہے. قرآن مجید گواہ ہے. ادھر بھی توجہ کی، پھر اسے سوچی کہ میرے موزے پہنے ہوئے ہیں چمڑے کے، اور دوپٹہ میرے سر پر ہے. چمڑے کے موزے کو اتارا اور اسے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور دوپٹے کو لٹکایا. یہ پانی نکالنے کی ترکیب تو نکل آئی نا، واقعی ترکیب ہے. لیکن دوپٹے بھی کبھی کنویں پر پہنچے، کنویں پانی پر. دوپٹہ تو دوپٹہ ہی ہوتا ہے. جو ہو سکتا ہے اس نے کر لیا، جو نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ نے کر لیا. جو بندے سے ہو سکتا ہے اس نے کر لیا، جو خالق سے ہو سکتا ہے اس نے کر لیا. یہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا، خالق نے کیا کیا. وہ دونوں چیزوں پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ دوپٹے کو لمبا کرنے پر بھی قادر ہے اور پانی کو اونچا لانے پر بھی قادر ہے. لیکن پانی آ گیا دوپٹے میں، اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی پلانے کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، جنت کا داخلہ طے فرما دیا. عرض کر رہا تھا کہ کوئی کام جو بظاہر مشکل، کی ساری کائنات کو جو یہ نہیں جانتی کہ میں کہاں سے آیا اور یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں جانا ہے مجھے، اسے یہ بات سمجھانی بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ آدمی کرنے پہ آ جائے تو اللہ آسان فرما دیتے ہیں. تو پہلا علم ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ کو پہچانے، اس کائنات کے خالق کو پہچانے، اس کے مالک کو پہچانے، جس کے ہاتھ میں اس کا ذرہ ذرہ ہے اس کو پہچانے. اسی واسطے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کو جانیں. اللہ کو جیسے اس کے شایان شان ہے ویسے جاننے کا نام ہی ایمان ہے. سب سے پہلے ایمان. جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے وہ اس کائنات میں کبھی صحیح نہیں چل سکتا ہے، نہ اس کائنات میں کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے، اور کائنات کے بعد کی زندگی جو اصل زندگی ہے، یہ جو کائنات کا تم نے لمبا چوڑا جغرافیہ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا جغرافیہ نہیں ہے، بہت مختصر سا جغرافیہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ضلع کا نقشہ بھی نقشہ ہوتا ہے اور دنیا کا نقشہ بھی نقشہ ہوتا ہے.
ساری دنیا کا نقشہ اور ایک ضلع کا نقشہ، یہ ایک تحصیل کا، یہ ایک شہر کا نقشہ، یہ بھی نقشہ ہے، وہ بھی نقشہ ہے۔ جغرافیہ تو بے شک ہے، لیکن جو اصل کائنات ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل چھوٹی سی ایک تحصیل یا گاؤں، یا بلکہ ایک گاؤں کہا جائے، خیر آباد گاؤں، یہ اس کا نقشہ ہے۔ تم اسی کو ساری دنیا سمجھ بیٹھے۔ نقشہ اصلی جو ہے کائنات کا، وہ موت کے وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ قبر کی زندگی ہے، اس کا دوسرا حصہ میدان محشر کی زندگی ہے، 50,000 برس کی طویل ترین زندگی، اور جس میں کل کائنات اس وقت سے پیدائش سے لے کے وقت پیدائش کے لے کے ختم تک ساری مخلوق موجود ہوگی، صرف انسان نہیں، جاندار بھی سارے موجود ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی عارضی تو نقشہ ہے، یہ بھی چھوٹا سا نقشہ ہے اگلے نقشے کے اعتبار سے۔ قبر بھی چھوٹا ہے محشر کے اعتبار سے، اور محشر چھوٹا ہے جنت کی زندگی کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ کل کائنات کی اس وقت سے لے کے آخر تک ان سب کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی ایسی ویسی نہیں ہے، کوئی جھونپڑے وونپڑے مہاجرین کے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ آ گئے مہمان تم نے سنبھال لیے کہ جھونپڑوں وونپڑوں میں ڈال دیے۔ نہیں، وہ اللہ جل جلالہ، ہر آدمی اللہ جل جلالہ کا مہمان ہے، اور میزبان نے ان کی جگہ بنائی ہے اپنے شایان شان، مہمان کے اعتبار سے نہیں بنائی، مہمان کی حیثیت دیکھ کر نہیں بنائی جگہ ہر ایک کے لیے، بلکہ اپنے شان کو دیکھ کر جگہ بنائی ہے۔ کون کائنات میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کیا محلات ہیں، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، دیکھنا تو بجائے خود اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، دماغی صلاحیتیں بھی آدمی بھی نہیں ہے کہ ان کی سوچوں تک پہنچ سکے، وہ سب کچھ بنایا ہے۔ ایک حدیث میں ذرا سا اشارہ ملتا ہے کہ سب سے آخری جنتی جو پہنچے گا وہ بڑے پاپڑ بیل کے پہنچے گا بیچارہ، بڑی مشکلوں سے، لمبی کہانی ہے اس کی، لیکن جب پہنچے گا تو اللہ جل جلالہ اسے ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے ساری دنیا سے، جتنی دنیا ہے ساری دنیا سے 10 گنا عطا فرمایا۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو تو مالک ہے، خالق ہے، ہمارا رب ہے، تو بھی مزاح کرتا ہے۔ اسی کو بیچارے کا خیال ہے کہ میں تو آخر میں رہ گیا، اب جگہ کہاں ہے میری، اور کوئی جگہ، کوئی جھونپڑا کو، کوٹھی کو کوئی جگہ مل جائے غنیمت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں ساری دنیا سے 10 گنا عطا فرمایا۔ مالک ہے، خالق ہے، تو بھی مزاح کرتا ہے، اور میرے اس حال میں تو اللہ جل جلالہ فرمائے کہ نہیں، مزاح نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو جو ہوتا ہے بالکل حق ہوتا ہے۔ اس سب سے اخیر پہ آنے والے کے لیے جب اس پوری کائنات کا 10 گنا ہے تو بتاؤ محمد الرسول اللہ کا کتنا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کا کتنا ہوگا، اور پھر ہر ایک کی اپنی شان اور حیثیت کے مطابق 2 لاکھ کے قریب تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ غرض یہ کہ وہ بہت لمبا نقشہ ہے، بڑا لمبا علم ہے، اس تھوڑے سے نقشے کو لے کے بیٹھ گئے کہ سمجھے کہ ہم نے وہ سارا نقشہ آ گیا ہے سامنے۔ اس ساری زندگی انسان نے گزارنی ہے، یہاں سے وہاں تک، ان تمام مرحلوں میں وہ کامیابی کے ساتھ چل سکے، اس کا سامان اللہ کی قسم سب سے پہلا ایمان ہے، ایمان کے بغیر نہیں چلا جا سکتا، نہ یہاں پر چلا جا سکتا ہے صحیح، نہ موت کے وقت صحیح چلا جا سکتا ہے، نہ قبر میں صحیح رہا جا سکتا ہے، نہ معاشر میں صحیح کھڑا ہوا جا سکتا ہے، نہ پلسرات سے صحیح گزرا جا سکتا ہے، نہ جنت میں صحیح رہا جا سکتا ہے۔
اس بنا پر سب سے پہلا علم اللہ کا پہچاننا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کا علم اور اللہ پر یقین۔ اور صحیح یہ ہے کہ اللہ کا علم بھی وہی ہوگا جو ہوگا دل میں، اس لیے کہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ اللہ کا جو علم دل میں جگہ نہیں کرتا ہے اتنے تک وہ ایمان نہیں بنتا ہے۔ اتنا سا فرق یہی بتا دوں، علم کے الفاظ، علم کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی جگہ، الفاظ کی جگہ زبان ہے، تلفظ جس کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا، اس کی جگہ تو زبان ہے۔ علم کے لفظ تلفظ کا، اس کا زبان سے ادا کرنا جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اس کی جگہ زبان ہے۔ اگر علم زبان پر آ گیا ہے، وہ اللہ کا علم ہے، رسول کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، جیسے اس وقت میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر زبان پر آ گیا تو بھی ابھی علم ہے۔ کانوں سے سنا، کانوں سے اس کو سنا ہے تو کانوں کے راستے سے دماغ تک پہنچ جاتا ہے وہ علم۔ جب دماغ میں پہنچ گیا ہے وہ علم تو ابھی بھی وہ علم ہے، ابھی بھی وہ علم ہے، ابھی ایمان نہیں بنا ہے۔ زبان پر آ گیا تو بھی علم ہے، کانوں تک پہنچ گیا تو بھی علم ہے، کانوں سے، زبان سے دماغ میں پہنچ گیا، محفوظ رکھنے کی جگہ، علم کو محفوظ رکھنے کی جگہ، یاد کرنے کی جگہ اللہ نے دماغ میں رکھی ہے، یہ بھی علم ہے۔ پھر جس وقت دماغ میں محفوظ ہو جائے اور پھر اس کا اتنا تکرار کیا جائے کہ وہ دل میں اتر جائے، دل کا یقین بن جائے، جب دل کا یقین بنتا ہے تو اس وقت میں وہ ایمان بن جاتا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے علم نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس علم کو سنبھالنے کے لیے کہ اس کا تلفظ صحیح صحیح بغیر کسی زیر زبر کی غلطی کے اس کو صحیح صحیح محفوظ کر لیا جائے تو حضور جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام پڑھتے تو یہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس ذمہ داری کے پیش نظر کہ کہیں کوئی حرف، کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، یا کسی لفظ کا تلفظ صحیح نہ ادا ہو، یا اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی ہو جائے، اللہ جل جلالہ فرمایا، حضور سے کہا کہ دیکھو جلدی مت کرو اور پریشان نہ ہو، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے، پہنچا بھی ہم رہے ہیں، اس کا آپ کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے، اس کے آپ کے دل و دماغ میں اس کو جمع کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ذمہ ہے۔ جب آدمی کسی کام کو صحیح طور پہ کرنے پہ آتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے غیب سے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ اس وقت میں جو بات یہ تفصیل عرض کر رہا ہوں اس بنا پر کہی کہ زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت مبارک، اس سے زیادہ شاندار علم اور اس سے زیادہ شاندار الفاظ کسی کائنات کی چیز کی ہو نہیں سکتے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تمام کائنات میں جتنی اللہ جل جلالہ کا علم آیا ہے اس تمام علم میں افضل ترین علم وہی ایمان کا علم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان ہے۔ سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ قیمت والا جنت اصل میں جزا ہی ایمان کی ہے، جزا ہی ایمان کی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کلمہ،
لیکن اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ اس کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب یہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائے. اس کے الفاظ زبان پہ آ گئے، اس کے الفاظ زبان پہ آ گئے، چونکہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس کے الفاظ زبان پہ آئے، بہت حسین ترین، اللہ کو بہت ہی پسند ہیں یہ کلمات، لیکن اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. کانوں نے سن لیے، اب بھی ابھی طاقت ظاہر نہیں ہوگی، راستے میں ہے. ابھی دماغ میں پہنچ گیا، یہ ایمان کا کلمہ دماغ میں محفوظ ہو گیا. اس کا معنی مفہوم صحیح طور پر جو منقول ہے اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف نقل ہو کے آ گیا ہے، وہی معنی مفہوم صحیح طور پر دماغ میں بھی محفوظ ہو گیا. ابھی بھی ایمان نہیں بنا ہے، ابھی بھی اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. طاقت اس کی اس وقت میں ظاہر ہوگی جب اس کا جو مفہوم ہے وہ آدمی کی دل کی بات بن جائے، دل کا یقین بن جائے. جب دل کا یقین بن جائے تو جو سیکھنے والا ہے وہ بھی سمجھے کہ میں منزل پر پہنچا ہوں، جو سکھانے والا ہے وہ بھی سمجھے کہ میں نے کام کیا ہے، میں نے ایک کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھکانے پہنچ گئی بات. نبی کا کام اسی بنا پر مشکل ہے. 1,24,000 کے قریب پیغمبر، یہ دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ کے قریب پیغمبر، یہ لوگوں کو اسلام سنانے نہیں آتے ہیں، اسلام بتانے نہیں آتے، اسلام سنانے نہیں آتے، اسلام پڑھنا نہیں سکھاتے. کتاب لکھ کے دے دو، پڑھو. اسلام کو زبان سے سنا دو، ریکارڈ سے سنا دو، ٹیپ سے سنا دو. سنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا. سنانے والے نے سنایا ہے، پہنچایا نہیں ہے. پہنچانا اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز جس کی جو جگہ ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے. ایمان کو اگر آپ نے سنا دیا ہے اور سننے والے نے سن کے سمجھا کہ میں نے کام کر لیا، نہیں، ایمان سننے کی چیز نہیں ہے، ایمان سنانے کی چیز بھی نہیں ہے. ایمان تو دل کے یقین کا نام ہے. جب تک یہ دل کا یقین نہیں بنتا ہے، نہ میرا کام ختم ہوتا ہے، نہ آپ کا کام ختم ہوتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بلغ، پہنچاؤ، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، اللہ کی طرف، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے پہنچاؤ. کہاں؟ اپنے اپنے ٹھکانے پہنچاؤ. جو زبان سے متعلق ہے زبان پہ آ جائے، جو کان سے متعلق ہے وہ کانوں تک پہنچ جائے، جو دماغ سے متعلق ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے، جو دل سے متعلق ہے وہ دل تک پہنچ جائے. بس کام پورا ہو. جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچے. اسی بنا پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال لگے ہیں، 13 سال مکہ معظمہ میں. کائنات میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سکھانے والا نہ آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا. اتنا عظیم سکھانے والا، اتنا شفیق سکھانے والا، اتنا پیاروں سے اور فصاحت و بلاغت سے اور سادگی سے اور سہولت سے سمجھانے والا، سکھانے والا، ایسا کائنات نے دیکھا نہیں ہے. اور سیکھنے والے اتنے عظیم ہیں، اس سکھانے والے عظیم ترین کو سیکھنے والے ایسے عظیم ملے ہیں
کہ ایسے عظیم لوگ سیکھنے والے بھی کائنات نے پہلے نہیں دیکھے تھے، ابو بکر جیسے اور علی المرتضیٰ جیسے. لیکن اس کے باوجود بھی 13 سال لگ گئے مکے میں، اور سوائے چند چیزوں کے، ایمان ہے، اخلاص ہے، ایمان کی دعوت ہے، اس کے متعلقات ہیں، تحمل ہے، برداشت ہے، یہ اخلاق ہیں، اخلاص ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے. اعمال میں صرف نماز آئی ہے، مکہ معظمہ میں صرف نماز آئی ہے. جب حضور معراج کو گئے اس وقت میں 5 وقت کی نماز آئی ہے. زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے مدینہ میں آئے ہیں. صرف ایمان، اخلاص اور بنیادی چیزیں سیکھنے میں 13 سال لگ گئے. ان کو پڑھانے میں وقت نہیں لگتا 13 سال، ان کو سنانے میں 13 سال نہیں لگتے، ان کو اپنے